بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ غفور الرحیم. اور جب کہ تم صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکلے اہل ایمان کو جنگ کے لیے ٹھکانوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، جب کہ تم میں سے 2 گروہ بزدلی کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد کرنے والا تھا، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی اس حال میں کہ تم پست تھے، تو اللہ سے ڈرو شاید کہ تم شکر گزار ہو. جب کہ تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3,000 اتارے ہوئے فرشتوں سے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو جس وقت وہ تم پر چڑھائی کریں گے اسی وقت تمہارا رب 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اور اس بات کو اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا ہے تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو العزیز اور الحکیم ہے، یعنی جو بڑی قوت اور طاقت، حکمت اور دانش کا مالک ہے، تاکہ وہ اہل کفر کی ایک جانب کاٹ دے یا ان کو شکست دوچار کر دے تو ناکام و نامراد ہو کر واپس ہوں. تم کو فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ کو اختیار ہے. اللہ چاہے تو ان کی طرف پلٹ آئے، یعنی ان کو معاف کر دے، یا چاہے تو انہیں عذاب دے. وہ یقیناً ظالم ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ آل عمران کا 13واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. اس رکوع میں جو ہدایات دی گئی ہیں یا اس میں جو نصیحتیں پوشیدہ ہیں انہیں معلوم کرنے کے لیے بحیثیت مجموعی رکوع کو سمجھنے کے لیے آئیے چند سوالات متعین کریں. اس طرح انشاءاللہ ہم اچھی طرح جان سکیں گے کہ اس رکوع میں کیا کچھ ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے. اس رکوع کو پچھلے مضامین کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے؟ بظاہر تو کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا، جبکہ آپ اپنے گھر والوں سے نکلے یہ کہ انداز بیان ہے اور یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے. جبکہ آپ اہل ایمان کو جنگ کے لیے ٹھکانوں پر متعین کر رہے تھے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ تو ہر کمانڈر کرتا ہے، اپنے فوجیوں کا خاص ٹھکانوں پر متعین کرتا ہے. آخر کہنے کی کیا ضرورت تھی اور کس جنگ کا واقعہ ہے؟ وہ کون سے 2 گروہ تھے جو بزدلی پر آمادہ ہو گئے تھے؟ اس کمزور اور منفی کردار کا تذکرہ کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ ان دونوں کا ولی تھا؟
یہ کیوں کہا گیا کہ مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے؟ کیا کچھ لوگ اس کی خلاف ورزی کرنے لگے تھے؟ اس وضاحت کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ اللہ تمہاری مدد بدر میں کر چکا ہے، حالانکہ تم کمزور اور پستی میں مبتلا تھے۔ اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو، جبکہ تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد 3000 آسمان سے اتارے ہوئے فرشتوں سے کرے؟ اللہ کی طرف سے امداد اور نصرت کے لیے کیا شرط ہے؟ 3000 کا ذکر کر کے پھر 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے امداد کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیا فرشتوں کے ذریعے امداد کرنے کی بات صرف خوشخبری کے طور پر اور صرف اطمینان دلانے کی غرض سے کہہ دی گئی تھی، یا واقعتاً مدد پیش نظر تھی؟ مدد تو صرف اللہ ہی کی جانب سے آتی ہے جو عزیز اور حکیم ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ مسلمانوں کو امداد اور نصرت سے نوازنے کی کیا غرض تھی کہ اللہ کے نبی کو فیصلہ کرنے اور معاملات نمٹانے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا؟ معاف کرنے اور عذاب دینے کا اختیار صرف اللہ کو کیوں حاصل ہے؟ آخر میں یہ کیوں فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ کچھ ضمنی سوالوں کے علاوہ یہ کل 12 سوالات ہیں۔ ان سوالات کے جوابات سامنے آنے پر یہ رکوع اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کو دنیا کی امامت اور رہنمائی کے منصب پر فائز کرنے اور بنی اسرائیل کو اس منصب سے معزول کرنے کا تذکرہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ہی سے بنی اسرائیل کو مسلسل ان کمزوریوں پر ٹوکا گیا اور اصلاح حال کی طرف متوجہ کیا جاتا رہا جن کی وجہ سے ان سے منصب چھینا گیا تھا۔ اس کا سلسلہ اس صورت میں بھی جاری رہا۔ ساتھ ہی امت مسلمہ کو اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے اور یہودیوں کے روش سے بچنے کے لیے مسلسل ہدایات دی جاتی رہیں اور ان کا سلسلہ اس صورت میں بھی جاری رہا۔ سورہ آل عمران میں یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ ان کی اعتقادی اور اخلاقی کوتاہیوں بلکہ گمراہیوں کی طرف بھی متوجہ کیا گیا۔ اسی طرح امت مسلمہ کو مسلسل ہدایات دی جا رہی ہیں۔ آل عمران کا ایک رکوع بھی ایسا نہیں گزرا جس میں مسلمانوں کو ہدایات نہ دی گئی ہوں۔ اس رکوع میں ان کمزوریوں کے سلسلے میں ہدایات دی جا رہی ہیں جن کا صدور ان سے جنگ احد میں ہوا تھا۔ یہی اس رکوع کا پچھلے رکوع سے ربط اور تعلق ہے۔ یہ 13واں رکوع ہے۔ 12ویں رکوع کے آخر میں کہا گیا تھا کہ دشمنان دین کی مکاریوں چال بازیوں سے تم کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے بشرط یہ کہ تم صبر و استقامت کا ثبوت دو اور تقویٰ پرہیزگاری و خدا ترسی سے کام لو۔ مگر جنگ احد میں مسلمانوں سے یہی غلطی صادر ہوئی کہ وہ صبر و استقامت اور خدا ترسی کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے ان کو اسی سلسلے میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یہ اس رکوع کا پچھلے رکوع سے ربط و تعلق ہے۔ جبکہ آپ صبح صبح اپنے گھر والوں میں سے نکلے، یہ انداز بیان فطری و طبعی ہے، اس میں کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، بیوی بچے رکھتے تھے، گھر بار رکھتے تھے، عائلی اور ازدواجی زندگی گزارتے تھے اور ساتھ ہی دین کی پیروی اور دین کی علمبرداری کا حق بھی ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رہبانیت اور ترک دنیا کا دین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دعوتی اور انقلابی دین ہے جس میں جہاد اور قتال بھی شامل ہے۔ پھر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد و قتال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ رات میں گھر گرہستی اور ازدواجی فرائض بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع اور سجدہ اور تلاوت قرآن کا بھی اہتمام تھا۔ اس کے باوجود صبح ہوتے ہی جہاد و قتال کے لیے بھی نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اگر یہ انداز بیان اختیار نہ کیا جاتا تو یہ باتیں کیسے معلوم ہوتیں؟ یہ جنگ احد کے لیے نکلنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس صورت میں شامل پہلی تقریر جنگ بدر کے بعد کی ہے اور چوتھی تقریر جو اسی رکوع سے شروع ہو رہی ہے اور صورت کے آخر تک اس کا سلسلہ ہے جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں جچے تلے انداز میں جنگ احد پر تبصرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی اور تجربہ کار صحابہ کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر حملہ آوروں کا مقابلہ کیا جائے، مگر نوعمر مجاہدین جن کو بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا اور شہادت کے شائق تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دی اور ہتھیار لگا کر نکل کھڑے ہوئے اور میدان احد میں پہنچ کر مجاہدین کو بڑے اہتمام سے مورچہ بندی کے اصول کے تحت متعین ٹھکانوں پر مامور کیا۔ معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز و روزہ، تسبیح و مصلح کا اہتمام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فنون جنگ بھی سکھائے تھے اور یہ کام بھی روزہ نماز کی طرح دینداری کا کام تھا۔
ٹھیک ہے کہ ہر کمانڈر یہ کام کرتا ہے، لیکن ایک ایسا کمانڈر جو اللہ کا آخری رسول بھی تھا، اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ کام بھی کرنے کا ہے اور اہتمام کے ساتھ کرنے کا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دین اور دینداری کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین تقاضائے دین ہے، تاکہ بعد کے ادوار میں مسلمان دینداری کو رہبانیت سے ملوث نہ کر دیں، جہاد اور قتال کی طرف سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ دین کو غالب اور سربلند کرنے کے لیے اور دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے اسی طرح مستعدی اور مہارت اور اہتمام کا ثبوت دیں۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے گروہوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ لوگ مخلص مسلمان تھے، مگر تھے انسان، حالات سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ منافقوں کی یہ ایک چال تھی کہ مدینے سے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور راستے سے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن ابن سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا کہ ہماری رائے چونکہ نہیں مانی گئی، اس لیے ہم موت کے منہ میں نہیں جاتے، آخر ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں۔ ان لوگوں کی سازش سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے بھی واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر دوسرے مسلمانوں کے سمجھانے سے مان گئے اور واپسی کا ارادہ بدل دیا۔ اگر اس کمزوری کا نوٹس نہ لیا جاتا اور اسے قرآن مجید میں محفوظ نہ کر دیا جاتا تو آئندہ بھی لوگ اس طرح کی کمزوری میں مبتلا ہو سکتے تھے اور ثبوت میں اسی واقعے کو پیش کر سکتے تھے۔ اس کے تذکرے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ سچے مسلمانوں کو چھپے دشمنان اسلام یعنی منافقوں کی چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کی سازشوں اور شرارتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جہاد اور قتال جیسے اہم اور نازک مواقع پر اگر فراست مومنانہ سے کام نہیں لیا جائے گا تو کب لیا جائے گا؟ آج بھی کتنے منافق ہیں جو بوسنیا ہرزیگووینا، صومالیہ، فلسطین اور بھارت میں اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی چالوں، سازشوں اور شرارتوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور کتنے بھولے بھالے مسلمان اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسلام دشمن خبر رساں ایجنسیاں برابر افغانستان، ایران اور دوسرے اسلامی ملکوں کے سلسلے میں مخالفانہ پروپیگنڈا کرتی ہیں اور مسلمان اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آخر ان کی اسلامی حس کہاں ماری گئی ہے؟ یعنی جب وہ مومن تھے اور مخلص مومن تھے، تب ان کا منافقوں کی چالوں کو نہ سمجھنا اور ان کی سازش کا شکار ہو کر بزدلی پر آمادہ ہو جانا در حقیقت اس حقیقت کو فراموش کرنے کے مترادف تھا کہ ان کے ذہنوں سے تھوڑی دیر کے لیے صحیح یہ حقیقت اوجھل ہو گئی تھی کہ ان دونوں قبیلوں کا اور ہر مومن فرد اور با ایمان قبیلہ اور قوم کا ولی، رفیق، سرپرست اور مددگار اللہ تھا اور ہے اور رہے گا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ اللہ ان کا ولی تھا، یعنی ان کو اس حقیقت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے تھا، اور تمام مسلمانوں کو ہر ایسے وقت خصوصی طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے جب دشمن دشمنی پر آمادہ ہوں کہ اللہ ہمارا ولی، کارساز اور معاون مددگار ہے۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کا بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو جانا اللہ پر توکل کے خلاف تھا۔ جنگی کارروائی کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے مال غنیمت لوٹنے میں لگ جانا بھی توکل کے خلاف تھا۔ پھر پہاڑی چوکے سے اتر کر نیچے اتر آنا اور لوٹ میں شریک ہونا بھی توکل کے خلاف تھا، اور پیچھے سے حملہ ہونے پر بھاگ کھڑا ہونا بھی توکل کے خلاف تھا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، بالکل بروقت ہدایت ہے۔ ہتھیاروں کی کمی اور افرادی طاقت میں اچانک کمی سے متاثر ہو جانا بھی توکل کے خلاف تھا۔ اس لیے توکل کی طرف متوجہ کرنا اور یہ بتانا کہ دنیا کے اسباب پر نہیں، کثرت تعداد پر نہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آئندہ کے لیے مسلمانوں کو ہدایت دینا تھی کہ دنیاوی اسباب اور وسائل جس قدر فراہم ہو سکیں کر لو اور ہمت و حوصلے سے کام لو، مگر اعتماد، بھروسہ اور توکل نہ اپنے اوپر کرو اور نہ اسباب اور وسائل پر بلکہ اللہ پر کرو۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ مسلمان اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی مدد کر سکتا ہے، جس طرح اس نے جنگ بدر میں مدد کی تھی اور بے سر و سامانی قلت تعداد کے باوجود انہیں فتح دی تھی۔ لیکن اہل بدر کا ایسا کردار پیش کرنا ہوگا، وہ مخلص تھے، تمہیں بھی اپنے اندر خلوص پیدا کرنا ہوگا۔ انہوں نے ثابت قدمی اور حوصلہ مندی کا ثبوت پیش کیا تھا، تمہیں بھی صبر و ثبات اور استقامت اور حوصلہ مندی کا ثبوت دینا ہوگا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، تمہیں بھی اسی پر توکل کرنا ہوگا۔ مسلمان جنگ بدر میں تعداد کے اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے اور مال و دولت کے اعتبار سے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، مگر ان میں ایمان تھا۔ اللہ نے ان کی ظاہری پستی اور کمزوری کے باوجود ان کو فتح دی،
تمہیں بھی ظاہری پستی اور کمزوری کے باوجود انشاءاللہ فتح اور کامیابی سے ہمکنار کرے گا اگر تم نے ایمان، صبر، توکل اور حوصلہ مندی کا ثبوت دیا، اللہ سے ڈرنا، پارسائی اور پرہیزگاری کا ثبوت جنگ میں بھی دینا، صبر و ثبات کے استقامت، بہادری، جفاکشی اور جذبہ شہادت اور جانی و مالی قربانی کے لیے جو اللہ کے احکام ہیں ان پر کاربند ہونا فتح مندی کے لیے ضروری ہے۔ بزدلی اور میدان سے بھاگنے، فرار اختیار کرنے کی سخت ممانعت اور وعید جو ہے اس کے پیش نظر اس سے بچنا، خوف خدا اور خیال آخرت کے تحت میدان میں ڈٹا اور جمع رہنا، یہی خوبیاں ہیں جن سے فتح وابستہ ہے، اس لیے اس طرف توجہ دلائی گئی۔ شکر گزاری کے جذبے کی ضرورت میدان جنگ میں ثابت قدمی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے زندگی اور جسم و جان کی توانائیاں دی ہیں، اس لیے نعمتوں پر شکر کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اور اس کی زمین پر اس کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اس کی نعمتوں کو قربان کیا جائے۔ منعم حقیقی کے عطا کرتا نعمتوں کو اسی کی خوشنودی میں صرف صرف کرنا چاہیے، اور اس کی خوشنودی میں صرف کرنا ہی تو شکر گزاری ہے۔ اس لیے فرمایا شاید کہ تم شکر گزار بنو، یعنی تم کو شکر گزار بننے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ کمانڈر کا یہ فرض ہے کہ فوجیوں میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرے۔ چنانچہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی ہمت افزائی کے لیے ان سے کہا، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کرے؟ اللہ کی طرف سے نصرت اور امداد آنے کے لیے بہت کچھ شرط ہے، مثلا یہ کہ مجاہدین مومن ہوں، مسلم ہوں، متقی ہوں، محسن ہوں، مخلص ہوں، محض اللہ کے لیے لڑ رہے ہوں، ان کے پیش نظر کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، مثلا ملک گیری، زمین کی بھوک، اقتدار اور حکومت، دولت اور خزانے، عزت اور شہرت کی طلب، وطن، قوم یا ملک وغیرہ کی عصبیت مقصود نہ ہو، لیکن ان جیسی مثبت اور منفی صفات کی جامع صرف 2 صفات ہیں جن کا یہاں ذکر ہے، ایک صبر و ثبات، دوسرا خدا ترسی اور پارسائی۔ 3000 فرشتوں کے آسمان سے اترنے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنے کی بات مسلمانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی طرف سے امداد نصرت آنے کا یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور مسلمانوں کی ڈھارس بنانا اور اللہ کی مدد کے بھروسے پر اپنی جانیں قربان کرنے پر آمادہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قلبی دعا کہ فرشتے آئیں اور ان کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اس انداز میں قبول فرمائی کہ 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہ صرف آسمان سے اترنے والے ہی نہ ہوں گے بلکہ نشان زدہ ہوں گے، یعنی منتخب اور چنے ہوئے ہوں گے، اور دشمنوں میں کون کس کو ٹھکانے لگائے گا نشان زد اور نامزد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر احتیاط کا انداز اختیار فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے آئیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، بلکہ یوں فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تمہاری امداد کرے گا، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پروردگار اور رب ہے، وہی حامی و ناصر اور معین و مددگار، مشکل کشا اور حاجت روا بھی ہے۔ کوئی نبی، ولی، کوئی پیر، پیغمبر، کوئی فرشتہ اور جن، کوئی زندہ ہی مردہ انسان نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ پروردگار اور رب ہے، نہ حامی و ناصر ہے، نہ معین و مددگار ہے، نہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس لیے ہمیں مدد صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ عبادت اور استعانت دونوں اسی کا حق ہے۔ کسی دوسرے کو نہ عبادت جائز ہے، نہ کسی دوسرے سے استعانت جائز ہے۔ اللہ اور رسول اور اللہ کی کتاب کی کوئی بات محض خوشخبری اور محض اطمینان دلانے کے لیے نہیں ہوتی، یا محض بہلانے اور پھسلانے کے لیے نہیں ہوتی۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ سے مدد کرنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لطیف انداز میں التجا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا کو قبول فرمایا اور فوراً اعلان فرمایا کہ اللہ مدد کرے گا۔ مسلمانوں کو بتانا اور اس کا اظہار کرنا خوشخبری، اطمینان اور دل جمعی کا ذریعہ ثابت ہوا۔ امداد کرنا خوشخبری کے لیے نہیں تھا، بلکہ امداد دینے کا اظہار خوشخبری اور اطمینان کے لیے تھا۔ جو سب پر غالب ہوگا، جو کائنات پر اقتدار رکھتا ہوگا، جو مدد کرنے کے ذرائع وسائل اور اختیارات پر قدرت رکھتا ہوگا، وہی تو امداد کر سکتا ہے، اور حکمتوں، دانائیوں اور دانشوں کا مالک ہوگا، وہی تو صحیح فیصلہ کر سکے گا کہ کون کس وقت اور کس طرح کا امداد کا مستحق ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مدد اللہ کی جانب سے آتی ہے، جو العزیز، سب پر غالب، اور الحکیم، تمام حکمتوں کا مالک ہے۔
دوسرا کوئی جب العزیز نہیں ہے، دوسرا کوئی جب الحکیم نہیں ہے تو کسی کی امداد کیسے کر سکتا ہے؟ فرشتے بھی العزیز اور الحکیم نہیں ہیں، اس لیے وہ بھی امداد نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ان کے ذریعے امداد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست خود دنیا میں چاہے تو حق و غالب اور باطل کو پامال کر سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ پھر انسان نہ تو انعام، اکرام اور نوازش کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور نہ بہشت بری اور فردوس بری کے مستحق قرار پا سکتے ہیں، اور نہ کوئی دوزخ کا مستحق ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ اہل ایمان کے ذریعے دنیا میں حق و غالب کرانا چاہتے ہیں، حق و غالب کرانا چاہتا ہے اور کفر و باطل کی طاقت کو توڑنا چاہتا ہے۔ اس نے اسی مقصد سے مسلمانوں کو مدد دینے کا اعلان کیا تھا۔ اللہ کا نبی اور بشر ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا، خدائی صفات نہیں رکھتا، اس کو کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا جسے خدائی اختیار کہہ سکیں۔ یہ حقیقت اہل ایمان اور اہل باطل دونوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں کی اسی سے معافی مانگنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔